اچھا دیکھیں، پچھلے لیکچر میں آپ کو کیا بتایا گیا تھا؟ یہ بتایا گیا تھا کہ حاتم طائی جو تھا وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کے چھپ گیا تھا، اور لوگوں کو یعنی یہ کہا گیا تھا، جو بادشاہ تھا اس نے کہا تھا کہ جو تلاش کر کے لے گا کہ اسے 500 اشرفی ملے گی۔ اب ظاہر ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس بات کی لالچ کر رہا تھا کہ میں تلاش کروں۔ تو کیا ہوا کہ ایک روز کا ذکر ہے، ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھا اور اس کی بڑھیا، یعنی ایک بوڑھا اور بڑھیا جو تھے دراصل لکڑہارے تھے، یعنی لکڑیاں کاٹنے والے تھے۔ وہ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لکڑیاں توڑنے کے واسطے اس غار کے پاس پہنچ گئے، یعنی اسی غار کے پاس چلے گئے جہاں پر یعنی حاتم طائی چھپا ہوا تھا۔ پیچھے جو ہے یعنی لکڑیاں اس جنگل سے چننے لگے، یعنی وہاں سے ہی انہوں نے لکڑیاں جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیں۔ بڑھیا بولی، یعنی جو عورت تھی وہ کہنے لگی اگر ہمارے دن کچھ بھلے ہوتے تو ہم حاتم کو کہیں دیکھ پاتے، یعنی اگر اللہ ہمارے بھی دن پھیر دیتا تو ہم بھی یہ کرتے کہ کہیں حاتم کو تلاش کر لیتے اور اس کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے جاتے، یعنی بادشاہ کے پاس لے جاتے، تو وہ 500 اشرفیاں دیتا ہے، یعنی اگر ہم اسے تلاش کر لیتے تو 500 اشرفیاں جو ہے وہ ہمیں مل جاتی اور ہم آرام سے کھاتے، اس دکھ دندے سے چھٹ جاتے۔ یعنی جو ہمیں تکلیف والا جو ہم کام کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ جگہ جگہ جا کے لکڑیاں تلاش کرنا، لکڑیاں کاٹنا، مشکلات اٹھانا، تو ظاہر ہے یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ تو وہ عورت یہ کہنے لگتی ہے کہ بھائی ہم جو ہیں اگر ہمیں بھی مل جاتا کہیں پر حاتم تو ہم اسے پکڑ لیتے اور پکڑ کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتے اور 500 اشرفیاں مل جاتی اور ہم یہ جو برا کام ہے پریشانی والا اس سے جان چھٹ جاتی۔ تو اس پر بوڑھے نے کیا کہا، کیا ٹر کرتی ہے، یعنی کیا یہ تم فضول میں جو ہے وہ بول رہی ہو، ہمارے تالے میں یہی لکھا ہے، تالے کا مطلب قسمت، یعنی ہماری قسمت میں جو ہے وہ یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑیں، یعنی ہمارے اللہ نے یہی تقدیر بنائی ہے، ہمارے لیے یہی کام رکھا ہے کہ ہم روز لکڑیاں جو ہیں وہ کاٹیں اور سر پر دھر کر بازار میں بیچیں، یعنی سر پر اسے رکھیں اور پھر بازار میں لے جا کر اسے بیچ دیں، تب لون روٹی میسر آئے، یعنی لون جو ہے عام طور پہ نمک کو کہتے ہیں، میسر کا مطلب دستیاب ہو یا ملنا، یعنی جب ہم اسے بیچیں تو ہمیں کھانے پینے کا سامان یا روٹی اور نمک جو ہے مل سکے، یعنی غریب کا جو کھانا ہے وہ روٹی اور نمک ہے، یعنی نمک سے روٹی کھا لیتا ہے، روٹی میسر آئے یا ایک روز جنگل سے باغ لے جاوے، یعنی کبھی ایسا ہو جائے کہ لکڑیاں توڑتے توڑتے ایسا ہو کہ جنگل ہے نا، جنگل میں کوئی شیر ہی نکل آئے اور وہ ہم اس کی خوراک بن جائیں، اپنا کام کرے ہمارے ہاتھ، یعنی حاتم کاہے کو آوے گا۔ اب دیکھیں پرانی زبان ہے، اس پر ذرا غور کیجئے گا، آوے گا، جاوے گا، کھاوے گا، خاص طور پہ پرانی زبان، اور جسے ہم کہتے ہیں نا دہلی کی خاص زبان، جو دہلی کی جو گلیوں کی زبان جو کہلاتی ہے اور جو گلیوں میں شاید آج بھی بولی جاتی ہے، جو آج بھی ہمیں اگر ہم پرانی خواتین سے ملیں تو ہمیں وہ نظر آتی ہے، تو وہی والے الفاظ اسی طرح سے بیان کیے گئے ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ حاتم کیوں آئے گا، یعنی ہمارے حاتم کیوں لگے گا اور ہمیں جو ہے وہ بادشاہ سے اتنے پیسے روپے دلائے گا، یعنی وہ ہمیں نہ ملے گا اور نہ ہمیں بادشاہ سے اتنے پیسے ملیں گے۔ عورت نے ٹھنڈی سانس بھری اور جو ہے وہ چپکی ہو رہی، یعنی عورت نے جب یہ بات سنی تو وہ چپکی ہو گئی۔ یہ دونوں باتیں حاتم نے سنی، جب ان دونوں کی باتیں، کیونکہ حاتم وہاں آپ کو معلوم ہی ہے کہ غار میں موجود ہے اور اس نے غار میں بیٹھ کر یہ ان دونوں کی باتیں سن لیں، مردمی اور مروت سے بعید جانا۔ دیکھیں مردمی کا مطلب ہوتا ہے مردانگی، ٹھیک ہے، اور مروت کا مطلب ہے لحاظ، یعنی کسی کا خیال کرنا، تو اس نے، اور بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، یعنی جب اس نے یہ دونوں باتیں سنی کہ یعنی غریبوں کی حالت سنی تو اس نے اس چیز کو اپنے سے دور جانا ہے، یعنی میں تو بڑا یعنی کشادہ دل بنتا ہوں، میں بڑا سخی بنتا ہوں، تو اس نے دور جانی، اپنے تئیں چھپائے اور جان کو چھپائے، یعنی اس نے اپنے آپ کو اپنی جان کو بھی چھپائے اور خود کو بھی چھپائے، ان دونوں بیچاروں کو مطلب کو نہ پہنچے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایسا نہ کروں میں کہ یہ جو دونوں بیچارے جو غریب بڑھیا اور بوڑھا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں ان کے کام آ جاؤں۔ اگر آدمی میں رحم نہیں تو وہ انسان نہیں، اور جس کے جی میں درد نہیں وہ قصائی ہے۔ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ جو انسان جو ہے وہ رحم دل نہیں ہے، جو دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ نہیں رکھتا، جو یعنی اچھے یعنی جذبات نہیں رکھتا، تو اس کو مثال دی گئی ہے قصائی سے، یعنی قصائی ہوتا ہے نا کہ وہ جانوروں کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ ذبح کر دیتا ہے، تو شاید ایسے انسان ہی ہوتے ہیں جو دوسرے انسانوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ پھر ایک شعر جو ہے وہ میر امن نے اس میں ڈالا ہے اور جو بڑا مشہور شعر ہے اپنے دور کا اور آج بھی مشہور ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یعنی اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہی کیا ہے،
یعنی درد دل، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہے ان کے کام آنا، ان کے درد کو، تکلیف کو نہ صرف سمجھنا بلکہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو میں، یعنی اگر اللہ کو صرف اپنی فرما برداری کروانی ہوتی، صرف اپنی عبادت کروانی ہوتی، صرف اپنا سجدہ کروانا ہوتا تو اس کے پاس بے شمار فرشتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لیکن فرشتوں اور انسان کے مقام میں اسی لیے فرق ہے۔ انسان کا مقام فرشتوں سے بلند اللہ نے اسی وجہ سے رکھا ہے کہ انسان زیادہ ہمدردی کرتا ہے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے؟ غرض حاتم کی جمع مردی نے قبول نہیں کیا، یعنی یہ ساری باتیں جب اس نے سوچی، اس نے کہا کہ یہ تو میری یعنی جو مردانگی ہے، جو میری یعنی بہادری ہے، یہ تو اس سے بڑی دور کی بات ہے کہ میں یہاں چھپا بیٹھا رہوں اور اس وقت میں نہ نکل کے آؤں، اپنے کانوں سے سن کر چپکا ہو رہا ہوں۔ ان نے باہر نکل آیا۔ اب دیکھیں پرانی جو اردو ہے، وہ نے، اس نے، یہ پرانی اردو ہے، آج ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اس نے، لیکن پہلے لفظ استعمال کرتے تھے ان نے۔ ان نے باہر نکل آیا، وہ وہاں سے یعنی جو تھا باہر نکل آیا اور اس بوڑھے سے کہا، یعنی اس بوڑھے سے وہ کیا کہنے لگا کہ اے عزیز، یعنی اس کو مخاطب کیا بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کہ اے عزیز، اے دوست، حاتم میں ہی ہوں، یعنی جسے تم تلاش کر رہے ہو، جس کی تم بات کر رہے ہو، وہ حاتم جو ہے وہ میں ہی ہوں، میرے تئیں نوفل کے پاس لے جاؤ، یعنی مجھے جو ہے تم لے کر نوفل کے پاس، جو نوفل بادشاہ ہے اس کے پاس لے کر چلو، وہ مجھے دیکھے گا، جو کچھ روپے دینے کے قرار پایا دیوے گا، یعنی جو تم مجھے جب لے کے جاؤ گے تو جب وہ مجھے دیکھے گا تو جو اس نے قرار کیا ہے، یعنی جو اس نے وعدہ کیا ہے پیسے دینے کا، 500 اشرفیاں دینے کا، جب وہ مجھے دے گا تو وہ تمہیں دے دے گا، یعنی دیوے گا، دے گا۔ پیر مرد نے کہا، یعنی جو بزرگ آدمی تھا، جو بزرگ تھا یا بوڑھا تھا، اس نے کیا کہا؟ سچ ہے، اس صورت میں بھلائی اور بہبودی میری البتہ ہے، یعنی اگر آپ اس صورت میں یہ بات کہتے ہیں تو میرے لیے بڑی یعنی یہ اس میں میری فائدہ بھی ہے اور اس میں میری بھلائی بھی ہے، یعنی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کیا جانے تجھ سے کیا سلوک کرے، یعنی چلے اس نے مجھے تو پیسے دے دیے، لیکن اب جب بدلے میں آپ کو اس کے حوالے کروں گا تو وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اگر مار ڈالے تو میں کیا کروں، یعنی اگر اس نے آپ کو مار دیا تو پھر میں کیا کروں گا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکے گا، یعنی یہ چیز میں نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں جس طرح حاتم طائی بڑا کشادہ دل اور سخی ہے، دوسری جانب جو بوڑھا ہے وہ بھی بڑا رحم دل ہے، یعنی وہ بھی اپنی بھوک کے لیے، بھوک جیسی چیز کے لیے بھی وہ اس کو قربان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اگر تم نے اس کے حوالے کر دوں گا تو وہ شاید تمہیں مار بھی دے، تو میں ایسا نہیں کر سکتا، تجھ سے انسان کو اپنی طمع کی خاطر دشمن کے حوالے کر دوں، یعنی طمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طمع کا مطلب لالچ، یعنی تم جیسا اتنا اچھا انسان، جو اتنا سخی انسان ہے، میں اپنی تھوڑی سی لالچ کے لیے اس کے حوالے کر دوں، وہ مال کے دن کھاؤں گا۔ اب یہ کے پرانا لفظ ہے، دیکھیں ہم آج لفظوں کے بیچ کے لیے کے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں کے کا لفظ ہم کتنے کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی وہ جو مال وہ مجھے دے گا اسے میں کتنے دن کھاؤں گا، کب تک جیوں گا، یعنی اگر وہ میں نے مال لے لیا، اس مال کو لے کے میں کتنے دن تک جیوں گا، آخر مر جاؤں گا، ظاہر ہے موت تو حقیقت ہے، تب خدا کو کیا جواب دوں گا، یعنی جب ایسا ہوگا تو اس کے بعد میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گا تو اسے کیا جواب دوں گا کہ میں نے ایک اتنے اچھے سخی انسان کو جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پھر آ کر جو ہے وہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ دیکھنا ہے، ابھی تو ان دونوں کی آپ نے بحث اور مباحثہ سنا کہ حاتم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لے کے چلو، اور جو بوڑھا ہے، جو بزرگ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ اب کہانی آگے جا کر کیا موڑ اختیار کرتی ہے، ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔